مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ ماشاءاللہ، اللہم زد فزد۔ آپ حضرات ابھی سن رہے تھے محمد زید ابن مجاہد اعظم میرٹھی کو۔ آئیے جامعہ ہادہ کے ایک اور چھوٹے سے طالب علم محمد وقاص ابن محمد منور کو میں دعوت دوں کہ بچہ آئے اور اپنی تقریر آپ تمام سامعین کے سامنے پیش کرے۔ محمد وقاص ابن منور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ کرہا ووضعته کرہا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا، اس کی ماں نے زمانے حمل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا، اور ولادت کے وقت جان کنی کی تکلیف کے ساتھ جنائے۔ محترم سامعین، دینیوں بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کا بھی حق کا ذکر فرمایا، اور جہاں مالک ارض و سماوات خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہے اور رواداری کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی تاکید کی ہے، اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی ہے۔ الغرض والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود حقیقی ہے، اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کے وجود کا سبب ظاہری ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ماں باپ کی حقوق کی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم، محبت اور خدمت گزاری کو اپنے ساتھ سمجھو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، نماز، روزہ، صدقہ خیرات اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف اور انبن رہتی تھی۔ وہ بیوی کی باتوں میں آ کر ماں کے اوپر بیوی کی باتوں کو ترجیح دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ماں اسے بہت زیادہ روا رہتی تھی۔ اتفاق سے اس نوجوان کی موت کا وقت آیا، اسے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا، تو ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ میرا شوہر نزع کی حالت میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بتلا دوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نبی تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی طاقت نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھ سکوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا ان کی والدہ زندہ ہے، لوگوں نے کہا کہ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو، تو والدہ نے جواباً کہا
اور اس میں آگ لگا دی گئی. پھر ماں سے پوچھا اگر ہم تمہارے اس بیٹے کو آگ میں ڈال دیں تو تم اپنے بیٹے کو بچانے کی سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے کہیں زیادہ سخت ہے. جب تمہیں اس آگ میں جلنا گوارا نہیں تو اس سے کہیں زیادہ سخت ترین کے آگ میں جلنا کیسے گوارا ہے؟ لہذا تم اپنے بیٹے کو یا تو معاف کر دو ورنہ ہم ان کو تمہارے سامنے اس آگ میں جلا دیتے ہیں. اس پر ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ پڑھا. میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ. یاد کرو یہ نصیحت ہے فرض ماں باپ کی اطاعت ہے. یاد کرو یہ نصیحت ہے فرض ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو ان کو تم کبھی نہ خوش ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے.